رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا اور معاشرے کے اوپر جہالت چھا جائے گی۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ کتنی جہالت چھا جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے قریب اسلام ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے اوپر بنے ہوئے نقش و نگار اور اس کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں، مدھم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ بھول جائیں گے نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، حج، زکوٰۃ، یہ سارے معاملات لوگ بھول جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ تم کلمہ پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، تو وہ کہیں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا کیا ہے، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ آج اگر مجموعی طور پر امت کی صورتحال کو دیکھا جائے تو میرے خیال میں زمانہ اس طرف جا رہا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیمات دی، کلمہ ہی سنا دو۔ اول تو اکثریت لوگوں کا کلمہ پڑھنا ہی درست نہیں، اور پھر اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کا نہیں پتہ کہ اللہ نے تعلیمات کیا دی ہیں۔ یہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس علم کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی درجات کو بلند کرتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کتا ایک ایسی نجس چیز ہے، بری چیز ہے کہ جس گھر کے اندر رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوقیہ طور کے اوپر کتا رکھنے والا اس کے نامہ اعمال سے روزانہ کی بنیاد پر 2 قرات اجر و ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب وہ شخص پتہ یقیناً اتنا تو ہم نیکیاں کرتے بھی نہیں، اور دوسرا اس کی نجاست کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، فرمایا کہ کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ ڈال جاتا ہے تو اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، جبکہ اور کسی جانور کے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ پانی ایک پاک کرنے والی چیز ہے، 1 دفعہ بھی دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا، لیکن کتے کی جو نجاست ہے وہ 1 دفعہ نہیں جاتی، 2 دفعہ بھی نہیں جاتی، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ تک اس کو دھوئیں گے تو تب جا کر کتے کی نجاست آپ کے برتن سے دور ہوگی۔ امام ابن القیم نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں اس کی نجاست کا یہ عالم ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں تو پھر جا کے اس کی نجاست دور ہوتی ہے، لیکن یہی کتا اگر اس کو کچھ علم سکھا دیا جائے، شکار کرنے کا ڈھنگ سکھا دیا جائے، اس کو سدھایا ہوا کتا کہتے ہیں، شکاری کتا اگر اس کو بنا دیا جائے
تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑ دیا ہے اور وہ شکار کر کے لایا ہے، اس کا شکار کیا ہوا آپ کے لیے حلال ہو گیا۔ ایک نجس جانور کو بھی اگر اس کی نجاست کے باوجود بھی اس کا شکار کیا ہوا کھانا حلال ہے تو علم کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو کہہ دیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے پیغمبر ان سے آپ سوال کریں، ان سے آپ پوچھیں کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ فرماتے ہیں ہم علم کی بنیاد پر لوگوں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، درجات کی بلندیاں عطا کرتے ہیں، رفعتیں عطا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم سے نواز دیتا ہے، یہاں علم سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اگرچہ دوسرے فنون بھی، دوسرے علوم بھی انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن جو ہمارا مقصد ہے، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ فہم حاصل کرو کہ رب نے تمہارے لیے، تمہارا رب کن طاقتوں کا مالک ہے، اس کی بلندیاں کیا ہیں، اس کی رفعتیں کیا ہیں، اس کی طاقتیں کیسی ہیں۔ جبرائیل نے پڑھایا ہے اقرا، اے پیغمبر آپ پڑھیے، کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھنا ہے آپ کے رب کا نام کیا ہے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ آپ کے رب نے جو دین نازل کیا ہے، جو اسلام نازل کیا ہے، جو ایک دستور حیات نازل کیا ہے، اس کو کیسے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ پڑھنا ہے۔ یہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ وہ علم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا باب العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا۔ اور اس باب کے تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت قرآن مجید کی لے کر آئے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، یہ علم سیکھیں، قرآن مجید کا علم، احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا علم۔ ایک جماعت دعوت کا کام کرتی ہے، اس کو حکم کیا ہے؟ دعوت کے کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے سے پہلے سکھایا ہے کہ اس سے پہلے علم حاصل کرو کہ ہم نے لوگوں کو کس کام کی دعوت دینی ہے، کس چیز سے منع کرنا ہے، یہ سکھایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے۔ اے پیغمبر آپ پڑھیے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے، 3 سوال کیا کرتے تھے۔ کون سے 3 سوال تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے علم نافع عطا کر، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے ہاں قبول ہو، ورزقا حلالا طیبا، پاکیزہ حلال رزق مجھے عطا کر۔ یہ 3 دعائیں، یہ 3 سوال اللہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے علم میں اضافے کی دعا کریں، اپنے رب سے علم کی معرفت مانگے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا، رب اشرح لی، اے پیغمبر آپ کہیے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے سینوں کو کھول دے، میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو دور کر دے، میری بات لوگوں کو سمجھ آئے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یا اللہ صرف میں ہی علم کو حاصل نہیں کرنا چاہتا، میرے قوم میں سے، میرے کنبے میں سے، میرے قبیلے میں سے، میرے خاندان میں سے ایک میرا خلیفہ بھی بنا دے، ایک میرا ساتھی بھی بنا دے جو میرے ساتھ اس دعوت کے کام میں عمل کرے، میری مدد کرے، میرا ساتھی بن جائے۔ اور یہ وہ علم ہے جو انبیاء کا ورثہ ہے، انبیاء کے وارث بن جاتے ہیں علماء کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کوئی پیغمبر دنیا سے جاتا ہے تو درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتا، وہ تو صدقہ ہو جاتا ہے، وہ تو بیت المال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کے چھوڑ کے جاتے ہیں، انبیاء کا ورثہ علم ہے، وہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا، یہ ممبر پہ کھڑا ہونے والا، درس و دروس دینے والا، دن رات آپ کو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا آپ کے سامنے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ایک صحابی آتے ہیں، صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کچھ سوالات کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے فرمایا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تم دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے ہو، دین کا فہم سیکھنے کے لیے آئے ہو، اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کا تمہارے ساتھ پیار کتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک طالب علم دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے، احادیث کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کتنے فرشتے؟ اس کے دائیں طرف جہاں تک زمین ہے، جہاں تک آسمان ہے، فرشتے پھیل جاتے ہیں، پھر بائیں طرف جہاں تک زمین ہے، آسمان ہے، فرشتے پھیل جاتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ صرف نیچے نہیں، ثم يركب بعضهم بعضا، پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اس طالب علم کے استقبال کے لیے، اس کو مرحبا کہنے کے لیے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے آسمان کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اور یہاں تک بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ دین کے راستے پہ، علم کے راستے پہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ ساری تمہید کا مقصد کیا ہے؟ ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ آج کی ہماری اس گفتگو کے تین مقاصد ہیں، تین مقاصد۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اب یہ مدارس کے اندر یہ جو سال کا آغاز ہوتا ہے، تعلیمی سال کا آغاز، آپ کوشش کریں اپنے گھر میں سے، اپنے قبیلے میں سے، اپنے خاندان میں سے ایک بچہ آپ کی دعوت کے ساتھ دین کا طالب علم بنے۔ یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا جیسے آج موجود ہے، یہ بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ اب تو تمہارے لیے دین آسان ہو گیا ہے، میں نے جب دین حاصل کیا تھا تو مجھے 20 سال تک چارپائی نصیب نہیں ہوئی، 20 سال تک چارپائی نصیب نہیں ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
یہ مقام کیوں ملا امام بخاری کو؟ اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے سفر ہیں، اس کے پیچھے ان کی محنتیں ہیں کہ 16 سال تک اپنی والدہ سے دور رہے ہیں۔ یہ جو بخاری لکھی ہے نا، حرم کے پاس بیٹھ کر 16 سال تک اپنی والدہ سے، اپنے گھر سے دور رہ کر یہ بخاری لکھی۔ اور پھر احتیاط کتنی، پہلے احادیث کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے احتیاط اتنی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا تھا، پھر اپنے رب سے دعا کرتا تھا ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے، یا اللہ اگر یہ تیرے پیغمبر کی حدیث ہے تو مجھے لکھنے کی توفیق دینا، اگر تیرے پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، کسی اور واسطے سے میرے تک پہنچی ہے، یا اللہ مجھے لکھنے کی توفیق نہ نصیب کر۔ اس انداز کے ساتھ محدثین نے سفر کیے ہیں، ایک ایک حدیث کے لیے پورا مہینہ سفر کیے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مصر کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس کوئی 100 حدیث نہیں، 50 نہیں، ایک حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کے پاس ایک حدیث۔ ابو ایوب انصاری نے سواری خریدی ہے، سامان ساتھ لیا ہے، رخت سفر باندھا ہے، اور لمبا سفر کر کے ایک حدیث کے لیے مصر تک پہنچے ہیں، اور ایک حدیث سن کر واپس آئے ہیں۔ 1 مہینہ تک اس سفر کے اندر گزارا ہے، صرف ایک حدیث کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور صحابی، وہ بھی اس طرح ایک حدیث کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جا کر اپنے ساتھی کو الفاظ کیا کہیں، لمبا سفر کر کے پہنچے اور الفاظ کیا کہیں، اے میرے ساتھی مجھے جلدی جلدی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سنا دو، خشیت ان اموت قبل ان اسمع، مجھے خوف لاحق ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے میری موت نہ واقع ہو۔ یہ قربانیاں تھیں محدثین کی۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ گھر سے والدہ نے روٹیاں خشک کر کے پکا کے، میرا بیٹا تو ایک ٹائم کی روٹی دوسرے وقت نہیں کھاتا، میں ایک ٹائم کا سالن دوسرے وقت اپنے بچے کو نہیں کھلاتا۔ محدثین نے کیسے سفر کیے حدیث کے لیے، قرآن کے لیے۔ کہتے ہیں والدہ نے بوریا کے اندر روٹیاں خشک کر کے ڈال دی اور کہا بیٹا جاؤ لے جاؤ، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا علم حاصل کرو، جہاں راستے میں بھوک لگے اس بورے سے ایک روٹی نکال کے کھا لے۔ کہتا ہے میں نکلتا، جب کہیں بھوک لگتی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا، کہیں پانی ملتا تو وہاں پر بیٹھ جاتا، بورے سے ایک روٹی نکالتا، اس کے اندر بھگو کے کھا لیتا، تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا، یا اللہ تو نے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے برتنوں کے اندر سالن کا بندوبست کر دیا ہے اور میرے لیے دریائی چلا دی ہے۔ پانی کے ساتھ روٹی بھگو کے کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ایسے پہنچے ہمارے تک دین کا علم۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا ہے، اس وقت اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مجمع کے اندر کتنے صحابی تھے؟ آج مدینے کے اندر چند صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، وہ سارے کس لیے نکلے تھے؟ مجھے اور آپ تک، میرے اور آپ تک دین کا علم پہنچانے کے لیے نکلے تھے۔ محدثین کی قربانی ہے، ہم تک قرآن پہنچا، ہم تک حدیث پہنچی۔ آج اگر ہم نے قربانیاں نہ دی، اسلام مجھ سے بھی قربانیاں مانگ رہے ہیں، میں نے اور آپ نے اگر قربانی نہ دی تو پھر آپ فکر کریں آپ کی اگلی نسل تک دین نہیں پہنچے گا۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی داڑیاں ناف تک پہنچی ہوئی ہیں، اب بھی زندہ ہیں وہ لوگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں،
میں نام گنوا سکتا ہوں آپ کو، شلوار ٹخنے سے اوپر ہے، دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن اپنی اولاد کی فکر نہیں کی۔ آج ان کی اولاد صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتے پھرتی، دین کے اوپر تبرہ کرتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ کیوں؟ سکھایا ہی نہیں ہے دین کی اہمیت نہیں سکھائی۔ اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ۔ چلو اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ میرے خیال میں آپ کے شہر کے اندر کم و بیش 5-6 کلاسیں لگتی ہیں ترجمہ القرآن کی، اور اس میں قرآن مجید کی تفسیر بھی سکھائی جاتی ہے۔ رحمانیہ مسجد میں لگتی ہے، ادھر لگتی ہے، نور مسجد میں لگتی ہے، قدس میں بھی لگتی ہے، شاید الاسلام میں بھی لگتی ہے، اور بھی 1-2 مساجد ہیں۔ ان کلاسز کے اندر بیٹھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ میں نے اپنے بچے کو یہ سکھا دیا کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، دنیاوی زندگی کا سارے ہنر، سارے فن، ہر چیز سکھا دی ہے۔ اور اگر نہیں سکھایا تو یہ نہیں سکھایا کہ میرا بیٹا جب میری چارپائی تمہارے سامنے ہوگی، جب میں کفن کے اندر لپٹا ہوا ہوں گا، پھر تو اس وقت دھکے کھاتے پھرنا، ڈھونڈتے پھرنا، کوئی عالم مل جائے، کوئی مولوی مل جائے، میرے باپ کا جنازہ پڑھا دے، مجھے جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ ہے نا فکر کی بات؟ اور یاد رکھیں، کوئی شخص جتنا مرضی بڑا ولی ہو اللہ کا، جتنا مرضی بڑا مقرب ہو، جتنا مرضی بڑا اللہ رب العزت کا عبادت گزار ہو، جس درد کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ آپ کے لیے آپ کا بیٹا دعائیں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی اللہ کا ولی ایسے دعائیں نہیں کر سکتا۔ اس لیے عربی کے ایک شاعر نے کہا، وہ کہتا ہے یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، جس کو پالنے والا کوئی نہیں ہے، جس کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ہیں اصل یتیم وہ ہے جس کے والدین نے اس کو دین نہیں سکھایا ہے، اصل یتیم وہ شخص۔ اس لیے محدثین نے اپنی اولادوں کے اوپر محنتیں کی، صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کے اوپر محنتیں کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نواسا چھوٹا بچہ ہے، کس حد تک احتیاط ہے۔ گلے کے اندر کھجور گری پڑی ہے، حضرت حسن نے اٹھا کے منہ میں ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی ڈال کے اس کے منہ سے وہ کھجور نکال کے پھینک دی۔ ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو اور محمد کی آل کے اوپر صدقہ حرام۔ میں اس کھجور کو اپنے بچے کے منہ میں نہیں جانے دوں گا۔ احتیاط اس حد تک کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میری کمائی کے اندر حرام تو دور کی بات ہے، 1 پیسہ بھی شبے کا بھی نہیں۔ کس لیے حرام نہیں کھلایا؟ اولاد نافرمان نہ ہو، اولاد دین پر چلے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے فکر کریں۔ ایک تو یہ مقصد تھا، کم از کم آپ ایسا ضرور کریں، اپنی اولاد میں سے ایک بچہ ایسا اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، جو حدیث کا علم حاصل کرے، قرآن کا علم حاصل کرے۔ چلو اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ سارا دن اپنا کاروبار کریں، سارا دن عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کو دے دیں۔ کتنا وقت ہوتا ہے؟ میں نے ہماری مسجد کے، ہمارے شہر کے اندر جتنی کلاسیں لگتی ہیں نا، میں نے سب سے پوچھا آپ کتنا وقت لگاتے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھانے کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو کلاسز چل رہی ہیں ان پہ آپ کتنا وقت لگاتے ہیں؟ مجھے کسی معلم نے جو ہمارے شہر کے اندر جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ترجمہ القرآن کی کلاسز پڑھا رہے ہیں، کسی معلم نے یہ نہیں کہا کہ ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگاتے ہیں۔ اور ہماری غفلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، غفلت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، میں نے اپنی دنیا کے اندر اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اس قدر تھکا دیا
کہ میرے پاس شام کو عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بھی وقت نہیں ملتا کہ میں قرآن سیکھوں۔ پریشانیاں کیسے ختم ہوگی، مہنگائیاں کیسے ختم ہوگی، بے چینیاں کیسے ختم ہوگی، عذاب کیسے ٹلیں گے؟ اب عذاب ایسے ٹلیں گے قرآن مجید کے قریب آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ایک بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، دنیا سے چلا گیا، ایک خوبصورت شخصیت کی شکل میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ کہتا تم کون ہو؟ قبر کے اندر کہتا تم کون ہو؟ کہتا ہے میں قرآن ہوں، تیرا ساتھی بن کر آیا ہوں، دن رات تم میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے سمجھ کر پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، آخری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو صبح کے وقت وادی عقیق کے اندر جائے، یہ مدینے سے بڑی دور وادی تھی، وہاں جائے، دو سرخ اونٹ بما ساز و سامان لدے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر مدینے کے اندر لے کر آ جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو بڑا مشکل کام ہے، روزانہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا جو دو آیات سمجھ کر پڑھ لیتا ہے، دو آیات سمجھ کر پڑھ لیتا ہے قرآن مجید کو، قرآن مجید کی، اس نے دو سرخ اونٹنیاں حاصل کر لی۔ دو سرخ اونٹنیاں یہ اس وقت عرب کے اندر سب سے مہنگی سواری تھی، سب سے مہنگی سواری تھی۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو لے کر آئیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، علم کو لے کر آئیں، علم حاصل کریں، وگرنہ ایسا نہ ہو میں تو چلا جاؤں، میری اولاد کو نماز کا بھی نہ پتہ ہو۔ میں نے شروع کے اندر حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، وقت آئے گا لوگوں کو کلمے کا بھی نہیں پتہ ہو، وہ کہیں گے پیچھے والوں نے پڑھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اپنی اولادوں کی فکر کرو، ہماری اولادوں پہ کم از کم ایسا وقت نہ آئے، اور یہ آپ کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جنت کے اندر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے آج تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ مغفرت کی دعا کون کرے گا؟ نمازی کرے گا، جس نے علم حاصل کیا ہے، جس نے دین کو سیکھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، جس نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کبھی نہیں کیا، رکوع کبھی نہیں کیا، قیام کبھی نہیں کیا، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کرے؟ اس نے کبھی اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے کبھی اپنے لیے سجدہ نہیں کیا، اپنے لیے کبھی قیام نہیں کیا، تمہارے لیے کیسے دعائیں کرے گا؟ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دین پر چلنے والا بنا دو، فکر کرو اپنی ہی۔ یہ میری باتوں کو ایسے نہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے باہر نہ نکال دینا، فکر کرنے والی باتیں ہیں، گھر میں جا کے سوچنا، رات کو بستر پہ جا کے سوچنا۔ ہم ایک فکر لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک تڑپ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ محض سننا سنانے مقصد نہیں ہوتا خطبے کا، اس کا مقصد میری اور آپ کی تربیت ہوتی ہے، تربیت نہیں ہے، سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔